السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے شعبان رمضان کا سفیر مہینہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ اے اللہ کے بندو، ماہ شعبان ایک مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اس ماہ کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اس کی فضیلت میں متعدد صحیح حدیثیں وارد ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ کو جتنا ہم نے ماہ شعبان میں روزہ رکھتے دیکھا، اتنا روزہ رکھتے کسی اور ماہ میں نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عادت مبارکہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی دو ماہ کا روزہ لگاتار نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزہ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں محبوب تھا۔ اے اللہ کے بندو، ان حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ماہ میں بکثرت روزہ رکھتے تھے، بلکہ بعض صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پورے شعبان کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ شعبان سے زیادہ کسی اور ماہ میں روزے نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ شعبان کے پورے ماہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں نفلی روزے کا اس کثرت سے جو اہتمام کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس سلسلے میں وارد بعض صحیح حدیثوں میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بکثرت روزہ رکھتے ہیں تو میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، جس قدر کثرت سے روزہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور ماہ میں نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے عبادت میں غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ اے اللہ کے بندو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت روزہ رکھنے کی دو اہم وجہیں تھیں۔ نمبر ایک، لوگوں کی غفلت، اور اس ماہ میں اور دوسری وجہ اس ماہ میں نامۂ اعمال کی اللہ کے حضور پیشگی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں ہی قابل لحاظ ہیں۔ پہلی وجہ، چونکہ لوگ ماہ رجب کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں کیونکہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور رمضان المبارک کا اہتمام بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کا روزہ فرض اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور شعبان میں عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں اللہ کو یاد کروں جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہوں، کیونکہ کسی بھی ایسے وقت میں جس میں لوگ عبادت یا ذکر الہی سے غافل ہوں، ذکر الہی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں کی غفلت کے اوقات و ایام میں ذکر الہی کے افضل ہونے کے 3 اسباب کا ذکر امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ ایسا عمل عمومی طور پر پوشیدہ ہوتا ہے، اور پوشیدہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح ایسا عمل نفس انسانی پر بھاری پڑتا ہے، اور بندہ جو عمل خیر نفس کی مخالفت میں اللہ کے لیے کرتا ہے وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اسی طرح غافل اور معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے درمیان عبادت میں مشغول ان لوگوں پر سے اللہ کا عذاب الہی کے ٹلنے کا سبب بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ، کسی بھی نیک عمل پر خاتمہ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ وہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا خاتمہ کسی نیک عمل پر ہوگا اس کا ہی خاتمہ حسن خاتمہ سمجھا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ماہ کے مشروع کام کیا ہیں، تاکہ راہ سنت پر چلنے کا خواہش مند مسلمان انہیں اپنے لیے زیادہ راہ بنا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہمارے سامنے ہیں ان کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ روزہ اس ماہ کا سب سے اہم کام نفلی روزے ہیں۔ البتہ یہ واضح رہے کہ عام لوگوں کے لیے جو لوگ عام دنوں میں روزہ نہیں رکھتے اور نہ ہی پیر یعنی سوموار اور جمعرات یعنی یوم الخمیس وغیرہ دونوں میں روزہ رکھنے کے عادی ہیں،
نصف شعبان کے بعد ان کے لیے روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا شاید آپ سے نے فرمایا جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تو روزہ نہ رکھو۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً رمضان مبارک کے لیے قوت و توانائی انسان کے اندر باقی رہے، ثانیاً اس شبے سے بچے رہیں کہ ایسا رمضان کے استقبال میں نہ کیا جا رہا ہو۔ اسی طرح بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شعبان کو 15ویں شب کو اپنی تمام مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، چنانچہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قاتل کی طرف بھی نظر کرم نہیں فرماتے۔ اللہ کے بندو، یہ حدیث جہاں اس بارے میں صریح ہے کہ اس مبارک ماہ میں مذکورہ 2 یا 3 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، وہیں بندوں کو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ عموماً ہر وقت اور خصوصاً فضل والے اوقات میں قبائح اور نہ معاف ہونے والے گناہوں سے پرہیز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اسی چیز کا بیان ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بندوں کے نامہ مال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس شخص کے جس کے بھائی کے درمیان دل میں ایک دوسرے کا کینہ ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ وہ باہمی صلح کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پیر اور جمعرات کے دن ہر مسلمان کو بخش دیا جاتا ہے سوائے آپس میں جھگڑا کرنے والوں کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ دونوں بھائی آپس میں باہمی صلح کر لیں۔ اللہ کے بندو، اس مبارک ماہ میں مسنون مشروع کاموں میں یہ مختصر تعارف ہے جو امت کی زندگی سے آج مفقود نظر آتے ہیں، اور اس کی جگہ متعدد قسم کی بدعتوں نے اپنا اڈا جما لیا ہے۔ اس ماہ میں انجام دی جانے والی بعض مشہور بدعتیں مثلا 15ویں شب کو خصوصی عبادت، 15ویں تاریخ کا روزہ، قبرستان کی زیارت، آتش بازی، چراغاں، حلوہ پوڑی تقسیم کرنا، یہ وہ ہیں جو مشہور بدعات جو اس ماہ میں انجام دی جاتی ہیں۔ ان تمام کی بنیاد یا تو ضعیف بلکہ سخت ترین ضعیف حدیثوں پر ہے، یا ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں، یا پھر یہ قوموں کی مشابہت میں بھائیوں نے یہ بدعات ایجاد کر دی ہیں۔ کچھ لوگ 15ویں تاریخ کی رات جلسہ جلوس وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اجتماعی ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سارے کام سنت کے خلاف سنت ہیں۔ کچھ لوگ اس رات میں ایک خاص قسم کی نماز پڑھتے ہیں جسے نماز خیر کہتے ہیں۔ اس نماز کا ثواب یہ بتلایا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات کو یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 بار نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ہر نظر کے عوض اس کی 70 ضرورتوں کو پوری کرے گا، جس میں سے سب سے ہلکی درجے کی ضرورت تمام گناہوں کی معافی ہے۔ اس حدیث کے باطل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں، اس حدیث کا کسی کتاب میں وجود نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اسی طرح ماہ شعبان کی یہ بدعت بھی عام ہے کہ آتش بازی اور چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس کی ایجاد ہندوؤں اور مجوسیوں کی تقلید ہے، کیونکہ ہندوؤں کا ایک تہوار دیوالی ہے جس موقع پر وہ اپنے گھروں، گلی کوچوں اور اپنے کھیتوں تک میں چراغاں کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ اس دن اپنے گھروں کا لیپ اور صفائی وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس دن ہندو اپنے گھروں کے برتن وغیرہ بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ سب پرکھوں کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، انہی کے نام پر ہوتا ہے۔ ہندوؤں کی مشابہت میں جاہل مسلمانوں نے بھی سال کے ایک دن بعین ہی یہی سارے کام شروع کر رکھے ہیں۔ اسی طرح عورتوں اور بچوں میں اس ماہ کی سب سے مشہور اور مرغوب بدعت حلوہ ہے، بلکہ شعبان کا نام آتے ہی حلوے کا تصور ذہن میں دوڑ جاتا ہے، گویا حلوہ اور شعبان لازم و ملزوم ہیں۔ یہ بدعت بھی ہندوؤں کی تقلید میں ایجاد کی ہوئی ہے۔ جس طرح ہندو دیوالی کے موقع پر حلوہ پوڑی کا اہتمام کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں، اسی طرح مسلمان شعبان کے مہینے میں بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بدعات سے بچا کے رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی آیات، نصیحت اور حکمت سے ہمیں نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔